أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. غزوہ احد کے متعلق نازل شدہ آیات بیان کی جا رہی ہے. پیچھے جو آیات تلاوت کی گئی تھی اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند اخلاق کا تذکرہ تھا. اسی ضمن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند اخلاق اور کردار کی مزید تفصیلات بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ. کسی نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے. غل یغل کے معنی خیانت کرنے کہتے ہیں. کسی کے ساتھ بدخوائی کرنے کے ہیں. جیسے نصاحہ کہتے ہیں خیر خواہی کرنا، کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، یہ اس کا ضد ہے. اب کیا خیانت یہاں مراد ہے؟ ایک تو مال غنیمت میں خیانت کرنے کو بھی غل یغل کہتے ہیں، غلول کہتے ہیں. تو اس اعتبار سے بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ اس آیت میں مال غنیمت میں خیانت کرنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بری قرار دیا جا رہا ہے کہ نبی کی شان نہیں ہے کہ وہ مال غنیمت میں کسی طرح کی کوئی خیانت کرے. اس ضمن میں واقعہ بھی بتاتے ہیں کہ غزوہ احد کے موقع پر جب ابتدا میں فتح ہوئی تو لوگ مال غنیمت سمیٹنے لگے. تو جن لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہاڑ پر کھڑا کر دیا تھا اور کہا تھا کہ چاہے ہم جیت جائیں ہار جائیں میرے حکم کے بغیر، میرے اشارے کے بغیر آپ کو اترنا نہیں چاہیے. تو ان لوگوں نے جب دیکھا کہ فتح ہو چکی ہے، لوگ مال غنیمت جمع کرنے میں لگے ہوئے ہیں، کہیں ہمارا حصہ اس میں سے چھوٹ نہ جائے، وہ لوگ اتر کر مال غنیمت میں اپنا حصہ تلاش کرنے لگے. تو پھر پورا قصہ پیچھے بھی بتایا گیا تھا. ان کو جیتی ہوئی جنگ ہارنی پڑی. تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ کیوں آئے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں نے کچھ ساتھیوں کو پیچھے چھوڑا اور ہم نیچے اتر آئے ہیں. تو اللہ کے رسول نے اس وقت کہا کہ نہیں، آپ لوگوں کو شاید یہ ڈر ہو گیا کہ مال غنیمت آپ میں تقسیم نہیں کیا جائے گا، اس لیے آپ لوگ نیچے اترے. تو اس پس منظر میں یہ آیت نازل ہوئی کہ نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ مال غنیمت میں خیانت کرے. وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اور جو خیانت کرے گا وہ قیامت کے دن جس چیز کو اس نے خیانت کی ہے، جس چیز میں اس نے خیانت کی ہے، اس کو اپنے ساتھ لے آئے گا. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ آدمی بعض قیامت میں اپنے کندھے پر اونٹ لیے ہوئے ہوں گے جو آواز نکال رہا ہوگا، کچھ گھوڑے لے ہوئے ہوں گے آواز نکال رہے ہوں گے. ایسی الگ الگ چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. یعنی جن چیزوں کی خیانت کی ہوگی دنیا میں
وہ قیامت میں اپنے کھندے پر لے کر آئے گا، اور جس میں شور ہوگا جس کی وجہ سے لوگ پہچان لیں گے کہ اس نے دنیا میں فلاں چیز میں خیانت کی تھی۔ تو اسی کو یہاں کہا وَمَن يَغْلُ لْيَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو خیانت کرے گا، جس چیز کی وہ خیانت کرے گا قیامت کے دن اس کو ساتھ لے آئے گا۔ بعض لوگوں نے یہاں خیانت کرنے کے معنی دوسرے بتائے، آگے نبی کی شان اس سے بہت بڑی ہے کہ وہ مال غنیمت میں خیانت کرنے پر ان پر الزام لگے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو امین اس وقت سے مشہور تھے امانت دار کے نقب سے جب آپ نبی بھی نہیں ہوئے تھے، تو یہ الزام رسول اللہ پر کیسے آ سکتا ہے؟ تو انہوں نے یہاں پر کہا کہ یہاں خیانت کے معنی میں ہے جیسے، اور دشمنی کے معنی میں ہے، بدخواہی کے معنی میں ہے۔ یہ منافقوں کی طرف سے الزام تھا کہ رسول اللہ نے ہماری رائے قبول نہیں کی، اور ہم نے کہا تھا کہ مدینے میں رہ کر دفاع کریں گے، انہوں نے نوجوانوں کی رائے قبول کی اور ہمیں لے کر ایک ایسی جگہ پر لے آئے جہاں کوئی ہمارے لیے محفوظ ٹھکانہ نہیں تھا، اور ہمیں دشمنوں کے حوالے کیا، جس کی وجہ سے اتنے سارے ہمارے لوگ مارے گئے۔ تو اللہ کے رسول نے گویا ہمارے ساتھ بدخواہی کی، تو اللہ نے کہا نہیں، نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی کے ساتھ بدخواہی کرے، جو بدخواہی کرے گا قیامت میں اس کا انجام دیکھے گا۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت، پھر ہر انسان کو جو اس نے کیا ہے اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ توفی کے معنی پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، کسب معنی کرنا، جو بھی عمل کرے گا، اچھا کرے گا تو اچھا، برا کرے گا تو برا، پورا پورا اس کا بدلہ اس کو دیا جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ان کے ساتھ ذرا سی بھی ناانصافی نہیں کی جائے گی۔ آدمی دنیا میں جیسے عمل ہو کرے گا ویسے اس کے ساتھ برتاؤ کیا جائے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرہ برابر اگر کس نے خیر کیا ہے اس کا رزلٹ بھی دیکھے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر مثقال ذرہ یعنی ذرہ برابر اگر کسی نے برا کام کیا ہوگا، برائی کی ہوگی، غلطی کی ہوگی، اس کا انجام بھی دیکھ لے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، کیا وہ شخص جو اللہ کی خوشنودی چاہتا ہو اور وہ شخص جو اللہ کی ناراضگی مول لیتا ہو، باء مانے مول لینا، سخط مانے ناراضگی، جو اللہ کی ناراضگی مول لیتا ہو اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہو، اور جو بہت برا ٹھکانہ ہے، یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی اللہ کے رسول جو ہر چیز میں اللہ کی خوشنودی رضامندی تلاش کرنے والے ہیں، اور وہ منافقین اور یہود کفار جو اللہ کی ناراضگی کو مول لینے والے ہیں، اللہ کی ناراضگی کا کام کرنے والے ہیں، جن کا انجام آخرت میں جہنم ہوگا، یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو آپ اپنے اوپر رسول اللہ کو کیوں قیاس کرتے ہیں؟ کیوں رسول اللہ پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے خیانت کی، انہوں نے بدخواہی کی؟ اللہ کے رسول کیسے کر سکتے ہیں؟ اب عام لوگوں کی طرح ان کو کرنا ہے؟ یا جو لوگ اللہ پر ایمان رکھنے والے نہیں ہیں، اللہ کی خوشنودی کے پیچھے چلنے والے نہیں ہیں، کیوں رسول اللہ کو ان کے برابر آپ قرار دے رہے ہیں؟ پھر اللہ نے کہا ہم درجات عند اللہ، ان کے اللہ کے نزدیک مختلف درجے ہیں۔ جو اللہ کے رسول کا درجہ ہے وہ تو سب سے اونچا ہے، اور منافقین کا درجہ سب سے نیچے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق قیامت میں سب سے نیچے ٹھکانے میں ہوں گے، سب سے نچلے ٹھکانے میں ہوں گے۔ تو ان میں تو درجات کے اعتبار سے بہت بڑا فرق ہے، اب دونوں کو ملاتے کیوں ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو آپ ایسے لوگوں سے ملاتے ہیں جن کی کوئی حیثیت نہیں، جو جہنم میں جانے والے ہیں، حالانکہ ان کے درجات میں اللہ کے نزدیک بہت بڑا فرق ہے۔ اللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ جو بھی وہ عمل کرتے ہیں ان سے پوری طرح واقف ہے۔ یعنی آپ اللہ کے رسول پر الزام لگائیں گے لیکن اللہ کے رسول کو تو پورا معلوم ہے کس نے کیا کیا، تو اللہ تعالیٰ سے کون بچ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز سے واقف ہے۔ بہرحال ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اللہ کے رسول کی شان بہت بڑی ہے،
کہ وہ نہ خیانت کر سکتے ہیں نہ قوم کے ساتھ بدخواہی کر سکتے ہیں۔ دوسری چیز بتائی کہ جو انسان دنیا میں عمل کرتا ہے قیامت میں اس کا بھرپور اس کو حساب دیا جائے گا، اس کا بدلہ بھرپور دیا جائے گا، اچھا تو اچھا، برا ہے تو برا۔ تیسری چیز جو بتائی کہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے والے اور اللہ کی ناراضگی حاصل کرنے والے یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، دونوں کی سوچ الگ ہوتی ہے، دونوں کے مقاصد الگ ہوتے ہیں، دونوں کے جذبات الگ ہوتے ہیں، دونوں کی نیتیں الگ ہوتی ہیں، دونوں کے اخلاق الگ ہوتے ہیں، دونوں کے کردار الگ ہوتے ہیں، اس لیے دونوں کو ایک ہی پیمانے میں تولنا یہ کسی طرح سے مناسب نہیں ہے۔ چوتھی بات جو بتائی کہ اللہ کے یہاں سب کے درجات مختلف ہوتے ہیں، جو اچھے کام کرنے والے ہوتے ہیں ان کا درجہ بڑا ہوتا ہے، جو گناہ کے کام کرنے والے ہوتے ہیں ان کا درجہ نچلا ہوتا ہے، اس لیے اللہ کے یہاں ایک ایک چیز کا حساب اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ یقین دل میں نصیب فرمائے اور صحیح طور پر سوچ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا